अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, तराशे 06 चैनल में हमेशा की तरह आज भी आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है। नाजरीन, आज का वीडियो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और काफ़ी नफ़ा बख्श होने वाला है। शर्त यह है कि पूरे वीडियो को देखें। साथ ही अगर आप हमारे नए दोस्त हैं और हमारे चैनल में आपकी पहली बार तशरीफ़ आवरी हुई है तो मेहरबानी फरमाकर चैनल के सब्सक्राइब के लाल बटन को बड़े प्यार से एक बार, सिर्फ़ एक बार ज़रूर दबा दें। दोस्तों, हमारे वीडियोस को नए दोस्त क्लिक करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लेकिन तकरीबन 60% लोग सब्सक्राइब किए बगैर ही आगे बढ़ जाते हैं। इससे यकीनन दिल शिकनी होती है। हालांकि आपसे हम एक बेहतरीन उम्मीद और अच्छी तवक्को रखते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आते हैं असल मौजू पर। दोस्तों, सेहत हज़ार नियामत है, सेहत हज़ार नियामत है, जान है तो जहां है, ये तमाम मक़ूले हमने किताबों में पढ़ा है, सुना है। आज इंटरनेट के बेजा इस्तेमाल ने हमारी सेहत को बिल्कुल नाकारा और खोखला करके रख दिया है, और यहाँ तस्वीर और फहश वीडियोज़ को देख देख करके अल्लाह की नाराज़गी के साथ साथ जिनसी मरीज़ हम बनते चले जा रहे हैं, जिसमें में थकान, कमज़ोरी, चक्कर आना, आँखों के सामने अंधेरापन, घुटने और कमर में दर्द, रात में नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन, खुले अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो मुश्तज़नी, बदफिली की बुरी आदत और इसके लत में पड़कर अज़्व तनासुल को नाकारा और माद्दा मनविया को पानी से ज़्यादा पतला करके जिरियान व नामर्दी का हम मुस्तकिल मरीज़ होते चले जा रहे हैं, और ये सब आज तकरीबन बिल्कुल आम सा हो गया है। ऐसे में हज़ारों रुपए बर्बाद करके भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। आइए, आज हम लेकर के आए हैं एक निहायत मुजरब, उम्दा और नायाब नुस्खा, जिसके इस्तेमाल से आपकी खोई हुई सेहत और ताकत व तवानाई पूरे तौर पर वापस आ जाएगी इंशाअल्लाह। मैंने एक एक चीज़ इस नुस्खे में दिखाने और बताने की पूरी कोशिश की है ताकि आप बआसानी इस नुस्खे को बना करके इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे को बनाने से आजिज़ और कासिर हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में हमसे इसके बारे में सलाह भी ले सकते हैं, और या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसकी तफसीलात आप बता भी सकते हैं। साथ ही ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ दोस्तों कि ये नुस्खा हमारे एक उस्ताद मोहतरम, जो कि आलिम, फाजिल और मुफ्ती होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े अपने वक्त के हकीम थे, उनका बताया हुआ, सिखाया हुआ ये नुस्खा मेरे पास आज भी अमानत के शक्ल में मौजूद है। मैंने इस्तेफ़ादाए आम के लिए वीडियो की शक्ल में आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। आप भी इस्तेफ़ादाए आम के लिए दूर दूर तक दूसरों को भी भेज कर, शेयर करके सदका जारिया का सवाब हासिल करें। तो दोस्तों, आइए हम इसके मुफरदात और मुरक्कब को देखते हैं। ये सनाए मक्की है, ये कब्ज़ कुशा है। पुराने से पुराने कब्ज़ को इसमें यानी इस सना में तोड़ने की सलाहियत मौजूद है। सिर्फ़ ये पत्ते का पाउडर रोज़ाना रात को हाफ टी स्पून लेने से इजाबत खुल करके आती है। चूँकि आने वाला नुस्खा कब्ज़ आवर है, इसलिए सना मक्की का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। ये इसबगोल है, ये भी कब्ज़ कुशा है और रिक्कत मनी को गलीज़ करने में काफ़ी मददगार होता है। इसलिए जिनसे अमराज के तमाम नुस्खाजात, जितने भी नुस्खे बनते हैं, इस इसबगोल की भूसी को उसके अंदर मिलाया जाता है। इसबगोल की भूसी के मिलाने की वजह से नुस्खा बेहतरीन बन जाता है, काफ़ी उम्दा बन जाता है, और हर तरह से इसके अंदर बेहतरी पैदा होती है। ये हमारे सामने बहमन सुर्ख है। इसमें मनी को गाढ़ा करने, जिस्म को ताकत देने और क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा करने की सलाहियत मौजूद है। इसमें जिस्म के सारे दर्द को ख़त्म करने, दिल को ताकत देने, गुर्दे मसाने की तमाम बीमारियों को दफ़ा करने की इसमें ख़ास क़ुव्वत और सलाहियत मौजूद है। दोस्तों, हमारे सामने ये इलायची खुर्द है। दुनिया में मसाला जात का एक हिस्सा माना जाता है, शुमार किया जाता है, लेकिन हकीमों के यहाँ इसकी एक ख़ास अहमियत है और जिनसी अमराज के दवा में इसको भी शामिल किया जाता है। इसके बाद हमारे सामने ये कीकर का गोंद है। मनी को गाढ़ा, कमर, घुटनों के अलावा तमाम जोड़ों के दर्द को ख़त्म करके तमाम नसों और पट्ठों को ख़ास तौर से ये ताकतवर बना देता है, और ज़बरदस्त ताकत का ख़जाना इस कीकर के गोंद के अंदर मौजूद है। इसके बाद हमारे सामने ये सालब मिस्री है। दिल की तमाम बीमारियों को दफ़ा करके दौरान खून को हमवार करता है और खून को गाढ़ा नहीं होने देता। क़ुव्वत बाह के लिए एक अनमोल तोहफ़ा माना जाता है, ये अनमोल ख़जाना माना जाता है।
ہمارے سامنے یہ ستاور ہے۔ عام طور سے یہ عورتوں کے تمام جنسی امراض کو دفع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ماہواری کا برابر سے نہ آنا، دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ میں اضافہ کرنے، نیز شیرخوار بچے کے جسم کو طاقتور بنانے اور منی کی تمام کمیوں کو دور کرنے کے لیے حکیم لوگ اس کو اپنے نسخے میں شامل کرتے ہیں۔ یہ بادیان ہے، یہ بھی قبض کشا ہے، اس کے استعمال کرنے سے بھی قبض وغیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ بہمن سفید ہے، اس میں بھی منی کو گاڑھا کرنے، اس کو طاقتور بنانے، نیز یہ دوران ہمبستری و مجامات کو طول دینے میں کافی مددگار ہوتا ہے، یعنی دیر سے انزال کراتا ہے اور عضو تناسل میں کافی سختی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بہمن سفید بھی جو ہے حکیم لوگ اپنے دعاؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ گل سرخ ہے دوستو، گل سرخ گلاب پھول کے پتے، یہ منی کی رطوبت میں چکنائی پیدا کرتے ہیں اور لانگ ٹائم کے لیے کافی مدد دیتا ہے، چہرے میں سرخی اور ایک خاص قسم کی چہرے میں چمک پیدا کر دیتا ہے، تو اس لیے یہ پتے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہ موصلی سفید ہے، اس کو طاقت کا خزانہ کہا جاتا ہے دوستو۔ اس کے بغیر جنسی امراض کے لیے کوئی بھی جنسی مریضوں کے لیے کوئی بھی دوائی اصلی بن ہی نہیں سکتی، اصلی دوا تیار کی ہی نہیں جا سکتی ہے، اس لیے موصلی سفید کو ضرور ملایا جانا چاہیے۔ یہ تال مکھانہ ہے، کافی چپچپا ہوتا ہے، ذرا ہاتھ میں لگائیں یا ذرا منہ میں لیں تو چاروں طرف چپکنے لگتا ہے۔ مادہ منویہ کو طاقت دیتا ہے، دوران مجامات اور ہمبستری کے وقت کو کافی بڑھا دیتا ہے۔ عضو خاص میں ایک خاص قسم کا تناؤ پیدا کر دیتا ہے، سختی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سال پنجہ ہے، تال مکھانہ اور موصلی سفید کی طرح سے تمام خوبیاں اس کے اندر بھی بدرجہ عدم موجود ہے، جس میں کہ تمام اعضاء کو مضبوط، ہڈیوں کو مضبوط، نسوں کو طاقتور بناتا ہے، چہروں کو بارونق اور خوبصورت اور اس میں سرخی پیدا کرتا ہے، دل و دماغ اور گردے مثانہ کی تمام بیماریوں کو یہ دفع کر دیتا ہے۔ دوستو اب یہ دیکھیے، یہ ہمارے سامنے ذرا غور سے دیکھیے، یہ پتھر کے ٹکڑے یا گندک نہیں ہے، بلکہ اس کو مستقی رومی کہتے ہیں، جو تقریباً 1,00,000 روپے سے زیادہ قیمتی مانے جاتے ہیں اور بازار میں دستیاب ہیں۔ یہ بھی ایک قدرتی غذا اور دوا ہے، لیکن یہ قیمتی ہونے کی وجہ سے دوستو عام طور سے حکیم لوگ اس کو اپنی دوا میں شامل نہیں کر کے زیادہ نفع کماتے ہیں، ورنہ یہ طاقت کا خزانہ ہے۔ اس کے استعمال سے دل کو فرحت اور سکون ملتا ہے، ٹینشن کو فری کرتا ہے، عضو خاص کے اندر ایک خاص قسم کی سختی پیدا کرتا ہے، ٹائمنگ کو کافی لمبا کر دیتا ہے اور ہمبستری کی کثرت کی وجہ سے جسم میں یہ کمزوری نہیں آنے دیتا۔ یہ ہمارے سامنے یہ قرص قلی، اس کو ہم قرص کشتہ کلی کہتے ہیں، جریان کی بیماری کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر دواخانوں میں دستیاب ہوتا ہے، حکیم لوگ اس کو اپنی دواؤں میں شامل کرتے ہیں، جس سے دوا جو ہے کافی اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اگر چاہیں تو روزانہ اس کو ایک ٹیبلٹ لے کر کے صبح نہار منہ کھا سکتے ہیں اور شام کو بھی ایک ٹیبلٹ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ خاص طور سے جریان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو دوستو یہ سارے کے سارے الگ الگ دوا، جس کو ہم نے مفردات کہا ہے، یہ سب الگ الگ دوائیں ہیں، ہم نے یہاں پر اکٹھا کر لیا ہے۔ اب یہ دوائیں کوٹنے کے لیے تیار ہیں اور ان سارے دواؤں کو الگ الگ ہم اب کوٹ لیں گے، کچھ ہاون دستہ کی مدد سے اور کچھ مکسر کے ذریعے سے۔ تو دوستو ہم نے یہاں پر تمام دواؤں کو کوٹ لیا ہے اور چھلنے کے مدد سے ہم نے اس کو چھان لیا ہے اور اس کو باریک بنا دیا ہے۔ یہ ہمارے سامنے شہد ہے، یہ 2 کلو الگ الگ ڈبے، اور تقریباً یہ دوا بھی 1.5 کلو اور 1 کلو، یا بلکہ 1.5 کلو سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح سے پوری دوا کو ہم تیار کریں گے تو یہ تقریباً 3 کلو کے آس پاس یہ بن جائیں گی، اور یہ 3 مہینہ، 3.5 مہینہ، 4 مہینہ تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سارے کی ساری دوائیں ہمارے سامنے موجود ہے، اور ان دواؤں کو ایک چھوٹی سی چمچی لے کر کے ہم اس کو آہستہ آہستہ مکس کریں گے، ملائیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے الگ الگ طریقے سے ان کو پیسا ہے اور یہاں پر اکٹھا کیا ہے، چھنا ہے، تو یہ سب الگ الگ دکھ رہی ہیں۔ چمچی کی مدد سے ہم نے ملانا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح سے ہم ملاتے رہیں گے اس وقت تک جب کہ یہ سب ایک دوسرے کے اندر مل نہ جائے، گھل مل نہ جائے، جیسے دودھ اور پانی نہیں مل جاتے ہیں، اسی طرح سے جب تک یہ دوا خوب اچھی طریقے سے مل نہ جائے تب تک ہم اس کو کنٹینیو ملاتے رہیں گے۔ یہ ہم نے چمچے کو لیا اور ہم نے یہ چلانا شروع کیا اور یہ ہم ملا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ ہم کافی دیر تک اس کو ملاتے رہیں گے، مکمل طور پر تقریباً 3-4 منٹ تک، 5 منٹ تک اس کو ہم ملاتے رہیں گے۔ مسلسل ملانے کے بعد یہ دوائیں جو ہیں ایک دوسرے میں مل جاتی ہے، اور وہ ساری کی ساری دوائیاں جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا اب یہاں پر ہمارے سامنے یہاں تیار ہے۔
اس طرح سے ہم اس کو ملائیں گے۔ یہ دوائیاں ایک دوسرے میں اچھی خاصی اب یہ مل چکی ہیں۔ یہ صحت کا خزانہ ہے دوستوں، صحت کا خزانہ۔ پہلے زمانے کے اندر بادشاہ لوگ انہی نسخوں کو استعمال کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ ملا لیا ہے اور مل کر کے تقریباً یہ اب تیار ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیے ہم نے اب اس کو ملانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ ہم نے شہد خالی کر لیا ایک ڈبہ سے جو 1 کلو کا تھا، اور اسی طرح سے دوسرا ڈبہ بھی ہم اس میں خالی کر لیں گے۔ اب خالی کرنے کے بعد یہ دوا ملنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہم نے دوا اٹھایا اور شہد کے اندر ملانا شروع کیا۔ بعض لوگ شہد کو گرم کر کے بھی دوا مکس کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ بہتر نہیں رہتا، بلکہ سیدھا ہم شہد کو کسی بڑے پتیلے میں ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کے اندر دوا ملانا شروع کر دیں گے اور پھینٹیں گے۔ اور اس طرح سے ہم نے ملا لیا ہے، اور بالکل آپ دیکھیے یہ مرکب سارے دواؤں کا یہ مرکب ہو گیا ہے۔ یہ دوا جو ہے استعمال کرنے کے لیے، کھانے کے لیے اب یہ تیار ہے۔ اس ساری کی دوا کو جو ہے ہم کسی اسٹیل کے برتن میں یا کسی بڑے ڈبے میں محفوظ کر لیں گے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا یہ چائے کی چمچی سے روزانہ نہار منہ اور رات کو سوتے وقت 1 چمچ استعمال کریں گے۔ اس کی مقدار یہ سمجھ لیجیے 5 گرام دوستوں، صبح 5 گرام اور شام کو 5 گرام یہ روزانہ ہم استعمال کریں گے۔ دودھ سے استعمال کریں گے، دودھ نہ ہو تو ہم پانی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہم نے یہ دوا 2 ڈبوں میں یہ محفوظ کر لیا ہے۔ ہمارے سامنے یہ 2 ڈبوں میں جو ہے یہ دوا اب محفوظ ہو چکی ہے۔